بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوني ما تركتم إنما هلك من قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم وإذا نهيتكم فاجتنبوا عنه وإذا أمرتكم بأمر فأتوه ما استطعتم كما قال عليه الصلاة والسلام۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں سوال کرنے سے منع فرمایا اور کہا کہ جس چیز کے بارے میں تمہیں کچھ نہ بتلاؤں اس کے بارے میں سوال نہ کیا کرو۔ مثلا کوئی چیز میں نے نہ کرنے کو کہا نہ رکنے کو کہا تو آپ اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کریں، چھوڑ دو اس کو، اس لیے کہ تم سے پہلی قومیں اسی کثرت سوال کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں۔ وہ حضور علیہ السلام کا زمانہ ہے، اگر آپ سے کوئی سوال کیا گیا آپ نے جو جواب دے دیا وہی شریعت بن جائے گی۔ اب وہ شریعت بن جائے گی تو آنے والے لوگوں کے لیے پھر وہ پریشانی کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی طرف سے سوال نہ کرو۔ ان سوالات کی وجہ سے پچھلی قوموں میں بہت ساری قومیں ہلاک ہوئی ہیں، پہلے تو سوال کر لیا اور پھر اس کو نبھا نہیں پائے۔ آ رہے پچھلی قوموں نے سوال کیا اور پھر اسے نبھا نہیں پائے، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بہت ساری قومیں ہلاک ہو گئی ہیں، اس لیے بس جو میں کہوں کرنے کو، وہ جس سے میں رکنے کو کہوں اس سے رک جاؤ، اور جو میں کرنے کو کہوں اپنی استطاعت کے مطابق اسے کرو بس۔ تو ایک تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس میں سوال کرنے سے منع فرمایا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیاسا جو سیراب ہوتا ہے وہ سوال سے ہی ہوتا ہے۔ اس میں سوال کرنے کی فضیلت بیان فرمائی گئی، اس میں پوچھنے کی فضیلت بیان، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں پتہ نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھ لو۔ تو یہاں بھی سوال کرنے کی اجازت دی گئی۔ تو اب ایک طرف حضور علیہ السلام منع فرما رہے ہیں اور دوسری طرف حضور علیہ السلام یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پیاسا سیراب ہی سوال سے ہوگا۔ تو اب یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ سوال دو طرح کے ہیں، سوال دو طرح کے ہیں، ایک تو کام کے ایک بے کام کے، ایک کام کے سوال ایک بے کام کے سوال۔ بے کام کے سوال کیا ہیں اور کام کے سوال کیا ہیں؟ کام کا سوال تو یہ ہے کہ آدمی کو کسی عمل کے کرنے کا پتہ نہیں ہے، یا اس کے جائز ناجائز ہونے کا پتہ نہیں ہے، یا اس کا طریقہ پتہ نہیں ہے۔ مثلا یہ پتہ نہیں ہے کہ اس میں فرض نماز میں بعد کی 2 رکعتوں میں پہلی 2 رکعتوں میں تلاوت سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا ضروری ہے اور دوسری میں بھی ضروری ہے یا نہیں ہے، وہ آدمی شبے میں ہے کہ پتہ نہیں میری نماز ہوگی یا نہیں، تو یہ کام کی بات ہے، یہ کام کی بات ہے۔ میں نے اتحیات پڑھی اور بھول سے اس کے بعد پھر اللہم صلی بھی پڑھ لی، درود شریف بھی پڑھ لی، اب میری نماز ہوئی یا نہیں ہوئی، پہلے قاعدے میں یا دوسرے قاعدے میں، قاعدہ اخیرہ میں نے نماز پڑھی، اتحیات پڑھی، اور لیکن وہ پڑھنا بھول گیا، میں درود شریف پڑھنا بھول گیا اور میں نے سلام پھیر دیا،
تو یہ وہ باتیں ہیں جن کی ضرورت ہے. میری نماز ہوئی یا نہیں ہوئی, مجھے نماز اپنی صحیح کس طریقے پر کرنی ہے. میں نے روزہ رکھا تھا, میں نے بھول سے پانی پی لیا, میرا روزہ ہوا یا نہیں ہوا. میں نے روزہ رکھا تھا, مجھے الٹی ہو گئی, اب وہ قے ہونے کے بعد میرا روزہ بچا یا نہیں بچا. یہ سب کام کی چیزیں ہیں. میں نے روزہ رکھا ہوا تھا, سر میں تیل لگا لیا, ایک صاحب کہہ رہے ہیں آپ کا روزہ ٹوٹ گیا, میرا روزہ ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا. یہ سب کام کی چیزیں ہیں. اور ایک بے کام کے سوال ہیں, بے مطلب کے سوال. ارے حفظ الرحمان کوئی رومال لے کے آ جاؤ بھائی, نسیم بھائی آئیں گے چندہ کر, رومال لے آؤ کسی کا پاس. تو ایک بے کام کے سوال ہے, ایک بے کام کے سوال ہے. بے کام کا سوال کیا ہے؟ ابھی آپ نے سنا ہوگا پیچھے قربانی میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب ذبح کیا تو وہ آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مینڈا اتارا تھا. تو بے کام کا سوال یہ ہے, اس مینڈے کا رنگ کیا تھا جی, کیسے رنگ کا تھا وہ؟ نہ حشر میں ضرورت, نہ قبر میں ضرورت, نہ نماز صحیح کرنے میں ضرورت, نہ اللہ تعالیٰ میدان حشر میں سوال کر, کسی مطلب کا کوئی سوال نہیں ہے. لیکن یہ سوال کر کے کیا میں کتنی دور کی کوڑی لایا ہوں جی, کسی عالم پہ جواب نہیں دیا گیا آج تک. عالم کو ضرورت ہی نہیں تھی اس کی تحقیق کرنے کی. یہ ہے بیکار کا سوال, یہ ہے بیکار کا سوال. حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے. ایک لڑکی کے بارے میں ان کی لڑائی ہوئی, حابیل اور قابیل, اور اسی لڑائی کے بارے میں قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا جی. تو جس لڑکی کے بارے میں وہ لڑائی تھی, اس لڑکی کا نام کیا تھا جی؟ قبر میں فرشتے پوچھیں گے اس لڑکی کا نام کیا تھا. کوئی قبر میں حشر میں سوال ہوگا. تو یہ ہے بیکار کے سوال, یہ ہے بیکار کے سوال. تو ان بیکار کے سوالات کرنے سے منع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اچھا, پھر ان بیکار سوالوں میں ایک قسم اور ہے سوال کی, ذرا غور سے سنیے گا دھیان سے. ایک بیکار کے سوالوں میں ایک سوالات کی قسم بہت اور بھی ہے. وہ کون سی ہے؟ کسی بھی حکم شریعت کے بارے میں حکمتیں ڈھونڈنا. حکم شریعت کے بارے میں حکمتیں ڈھونڈنا. جی فجر کی نماز میں 2 رکعت ہیں اور ظہر میں 4 رکعت ہیں, جی ایسا کیوں ہے؟ جی فجر کی نماز میں زور سے تلاوت ہوتی ہے, ظہر کی نماز میں آہستہ سے تلاوت ہوتی ہے, ایسا کیوں ہے؟ وہ چندہ کر رہا ہے مرسلین بھائی, چندہ کر رہا ہے, وہ جو روزانہ معمول کے مطابق ہوتا ہے. جب دوسری طرف کوئی میرے سامنے بیٹھنے والا متوجہ ہوتا ہے, میں سبق بھول جاتا ہوں. سنو یا نہ سنو, لیکن آنکھ میری آنکھ سے ٹکراتی رہنی چاہیے. چاہے اپنا دماغ کہیں بھی کھویا رکھو, مجھے اس سے کوئی بحث نہیں. تو کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں, حکمتیں ڈھونڈنا, سوالات کے اندر حکمتیں تلاش کرنا کہ بھئی ظہر کی نماز میں آہستہ کیوں ہوتی ہے, عصر کی نماز میں آہستہ کیوں ہوتی ہے, مغرب کی نماز میں زور سے کیوں ہوتی ہے, کسی نماز میں 3 رکعت کیوں ہے, کسی میں 4 کیوں ہے. حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ سے ایک صاحب نے سوال پوچھا, کہنے لگے بتا تو دوں گا اس کا جواب, لیکن پہلے یہ بتا تیری نعت آگے کیوں ہے پیچھے کیوں نہیں ہے. پھر یہ سوال کرنے کے بعد پھر اس سے کہا یہ اللہ تبارک و تعالی کا اپنا نظام ہے, اللہ ہم مکلف نہیں ہیں اس بات کے ایسا کیوں, بس جو کہہ دیا کرو وہ کرنا ہے, جس سے روک دیا اس سے رک جانا ہے. حکمتیں تلاش کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہماری محدود عقل ہے, اور یہ کتنی محدود عقل ہے آج کے اس سائنسی دور کے اندر, ترقی والے دور کے اندر. جب کہتے ہیں سائنس اپنے عروج پر ہے, آج تک سائنس انسان کے دماغ کے
اکثر حصے کے بارے میں آج تک یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ یہ دماغ کا یہ حصہ کیا کام کرتا ہے. تو جو لوگ اپنے دماغ کے بارے میں پوری معلومات نہ رکھتے ہوں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتوں کو جاننے کی کوشش کریں. یہ بندے کا کام نہیں ہے. اور پھر اس پر بھی تر رہا ہے اگر یہ میری عقل میں آ گیا تو کروں گا اور نہیں عقل میں آیا تو کوئی ضرورت نہیں ہے. سود کے بارے میں سوال کرتے ہیں, دنیا ترقی کر رہی ہے جی سود لے کر کے, اور آج کل تو اس کے ذریعے سے بزنس کو پھیلایا جا رہا ہے اور بہت نفع کا سودا ہے, اور اسلام میں کیوں ناجائز ہے؟ وہ تو ان لوگوں کے لیے ناجائز تھا جن کی کیا کہتے ہیں پریشانی کے اندر ان کے کو قرض دیا جائے اور پھر ان کا خون نچوڑا جائے. جب آدمی سود لے کر کے ترقی کر رہا ہے اور بزنس کر رہا ہے تو اس سے پھر نفع لینا کیوں ناجائز ہے؟ تو یہ اس میں کیا حکمت ہے؟ اللہ نے کہہ دیا بس کہ سود حرام ہے تو حرام ہے, سود گھٹاتا ہے تو بس گھٹاتا ہے, سود میں نفع نہیں ہے تو بس نہیں ہے. اب آدمی میرے عقل میں آئے گا تو کروں گا, میری عقل میں نہیں آئے گا تو نہیں کروں گا. اگر آپ کوئی نوکر رکھے اور کوئی کیا کہتے ہیں ملازم رکھے اور وہ ہر کام کے بارے میں آپ سے پوچھے, آپ اس سے کہیں 2 چائے لائے, 2 کیوں لاؤں جی, کیا کرو گے 2 کا, آپ تو اکیلے بیٹھے ہو. اب یہ تو میرے دماغ میں ہے نا کہ کوئی ابھی آنے بھی والا ہے, کسی کا فون آیا ہے, وہ ابھی 4 قدم باہر ہے, وہ آ کر کے بیٹھے گا. لیکن اگر آپ سے آپ کا ملازم یہ پوچھے کہ 2 کیوں لاؤں جی, تو آپ کو کیسا لگے گا؟ نکال دو اسے کام سے. 1 بار معاف کر دیں گے, 2 بار معاف کر دیں گے, تیسری بار میں کہیں گے تو اس قابل نہیں ہے تجھے کوئی ملازم رکھے. حالانکہ اس کا دماغ بھی اس کے دماغ کے مطابق ہے, وہ بھی وہی کھاتا ہے جو یہ کھاتا ہے, وہ بھی انسان ہے یہ بھی انسان ہے, وہ بھی سوچ و فہم رکھتا ہے یہ بھی سوچ و فہم رکھتا ہے. تو ہم ملازم برداشت نہیں کرتے ایسا کہ جو ہم سے سوال کرے کہ یہ کام کیوں کرے. تو اللہ کے تو ہم بندے ہیں, اللہ تو رب ہے, تو رب کے حکم کے بارے میں اگر ہم یہ حکمتیں تلاش کریں گے کہ یہ ایسا کیوں ہے جی, ایسا کیوں نہیں ہے جی, تو پھر یہ تو بندگی کے خلاف بات ہوگی, یہ تو بندگی کے خلاف بات ہو گئی. جو کام کی بات ہے وہ پوچھتے نہیں, جو کام کی بات ہے وہ پوچھتے نہیں ہیں. جو بے کام کی باتیں ہیں خالص اپنا بھی وقت ضائع کرنا اور دوسرے کا بھی وقت ضائع کرنا, اس کے بارے میں اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کیا جاتا ہے اور پوچھنے کی باتوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. پوچھتے جب ہیں جب سب کچھ ختم کر دیتے ہیں, پوچھتے کب ہیں؟ اب آتا ہے غصے میں اپنی بیوی کو 3 طلاق دے کر کے ایک سانس میں 25 طلاق دے کر کے آ رہا ہے, ٹھائے 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 ٹھائے. اب آ کر کے کہہ رہا ہے جی امام صاحب کوئی تو حل ہوگا جی شریعت میں, وہ تو میں نے غصے میں کر دیا تھا, وہ تو میں نے غصے میں کر دیا تھا. کوئی محبت میں بھی کرتا ہے؟ آج تیرے پہ بہت پیار آ رہا ہے, جا طلاق. کوئی کہے گا آج تو نے کھانا بہت بہترین پکایا, جا تجھے طلاق. کوئی کہے گا؟ یہ تو غصے ہی میں ہوگا. لیکن مومن وہ ہے, پہلوان وہ ہے کہ جو غصے میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے. یہ تو تجھے پہلے معلوم کرنا چاہیے تھا کہ اگر غصے کے حالات اتنے آ جائیں, گھریلو حالات اتنے گمبھیر ہو جائیں, گھریلو حالات قابو سے باہر ہو جائیں, اب ہمارا ایک ساتھ رہنا مشکل ہو گیا ہے, نباہ کا کوئی صورت, نباہ کی کوئی شکل باقی نہیں رہی. اب اگر ہمیں جدا ہونا ہے تو شریعت کیا کہتی ہے, کیسے جدا ہونا؟ یہ تو پہلے آنا چاہیے تھا پوچھنے, لیکن کر کلا کے پھر پوچھتے ہیں. اسی ضمن میں یہ بات بتا دوں, بہت سارے ہمارے جوانوں کو پتہ نہیں رہتا کہ شریعت اسلامیہ نے ہر کام کا ایک اصول بتلایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے مبغوض چیز, سب سے ناپسندیدہ چیز جائز چیزوں میں یہی طلاق ہے. کیا ہے؟ سب سے ناپسندیدہ چیز یہ طلاق ہے. لیکن یہ طلاق انسانی ضرورت بھی ہے. اگر حالات ایسے آ جائیں کہ گھر جہنم بن جائے اور کوئی شکل نہ ہو اب اس کے سدھرنے کی, تو پھر الگ ہونا یہ انسان کی فطرت ہے. تو اس الگ ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ شریعت نے وہ طریقہ بتایا ہے باقاعدہ, اور جو بہت سہل ہے, آسان ہے, تمہارے لیے بہت کیا کہتے ہیں مشکل نہیں ہے, اس کے اندر پریشانی نہیں ہے. کیا ہے جی؟ 1 طلاق دے دو. اب اس 1 طلاق دے کر کے ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ جب تک 3 بار طلاق نہ دے دیں طلاق ہوتی نہیں ہے. یہ مسئلہ جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے یہ بالکل غلط ہے.
ایک بار طلاق دے دو، اور شریعت کا طریقہ بھی یہی ہے، الگ ہونے کا جو طریقہ بتایا وہ طریقہ بھی یہی بتایا کہ ایک دے دو، ایک دینے کے بعد ہو سکتا ہے پچھتاوا ہو جائے، بچوں کی پرورش کا معاملہ سامنے آ جائے، اور دوسرے لوگ سمجھانے بجھانے سے غلطی کا احساس ہو جائے، شوہر کو ہو جائے، بیوی کو ہو جائے، دونوں کو اپنی اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے، اور پھر دونوں ایک ساتھ رہنا چاہیں، تو اگر 3 حیض کی مدت نہیں گزری ہے، 3 ماہواریاں نہیں گزری ہیں، ابھی اتنا اسی عرصے کے اندر پچھتاوا ہو گیا ہے، تو ٹھیک ہے، بس میں نے اپنی طلاق لوٹا لی، بات ختم ہو گئی، میاں بیوی کی طرح رہو، کوئی بات نہیں۔ اور اگر پچھتاوا نہیں ہوا اور یہ 3 ماہواری کا 3 پیریڈ کا ٹائم گزر گیا، تو اب وہ بھی آزاد ہے، تم بھی آزاد ہو، اب وہ اپنا اگر کہیں شادی کرنا چاہے کر لے، نہ کرنا چاہے نہ کرے، لیکن اگر 20 سال 50 سال 10 سال بعد پچھتاوا پھر ہو جائے اسے، اور اس نے کسی سے چاہے شادی کی چاہے نہیں کی، اگر اسے پچھتاوا ہو گیا تو اب وہ پھر تم اس کو نکاح کے ذریعے سے اپنی زوجیت میں لا سکتے ہو، تو بہت آسان ہے۔ لیکن یعنی ایک سے وہی کام ہو رہا ہے جو 3 سے ہو رہا ہے، 3 سے کام بگڑ گیا، اب اس سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا 3 دینے کے بعد، اور 1 کے بعد جدا وہ پھر بھی ہو گئی، وہ بھی آزاد ہو گئی، تم بھی آزاد ہو گئے۔ لیکن اب یہ صورت باقی ہے کہ اگر کبھی پچھتاوا ہو جائے 1 سال 2 سال 10 سال 20 سال 50 سال بعد جب بھی پچھتاوا ہو جائے، صرف نکاح ہوگا اور پھر دونوں میاں بیوی بن جائے۔ تو شریعت نے جو طریقہ بتلایا ہے وہ طریقہ ہمیں پتا ہونا چاہیے، سوالات ان چیزوں کے بارے میں ہونے چاہیے جو ہماری ضروریات زندگی ہیں، جو ہماری ضروریات دین ہیں، ان کے بارے میں تو ہمارا دھیان نہیں جاتا، ان کے بارے میں تو کام بگاڑ کر کے ہم آتے ہیں، اور جو کام ہمیں پہلے سے معلوم کرنا چاہیے تھا وہ پہلے سے معلوم نہیں کرتے، اور جن کی ضرورت نہیں ہے معلوم کرنے کی ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو یہ ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کو یہ ہوتا ہے فجر میں 4 رکعت ہیں جی، فجر میں تو آدمی فریش ہوتا ہے، سو کے اٹھا ہوتا ہے، آرام ہوتا ہے، اس میں تو 20 ہونی چاہیے، ظہر میں تو آدمی کام کون سے تھکا ہوا ہوتا ہے، وہی لنچ کا ٹائم اس میں 12 رکھ دیجیے، ایسا کیوں ہے جی؟ تو یہ جو اس طریقے کے سوالات ہیں ان سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، اور وہ کام کہ جن کے بارے میں ہماری ضروریات دین یا ضروریات دنیا وابستہ ہیں ان کے بارے میں سوالات کی فضیلت بیان کی گئی، ان کے بارے میں پوچھنا چاہیے، اپنی دنیاوی معاملات میں بھی اپنے سے زیادہ تجربے کار لوگوں سے پوچھنا اور مشورہ کرنا، اس کی بھی باقاعدہ طور پر شریعت میں اہمیت اور فضیلت بتائی گئی، اور دین کے بارے میں بھی اہل علم سے سوال کرنا، یہ اپنی دینی ضروریات کے بارے میں اہل علم سے سوال کرنا، اس کے بارے میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کی فضیلت بیان فرمائی، قرآن پاک میں باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا۔ تو سوال بیکار قسم کے سوال یہ اچھے نہیں ہیں، اور ضرورت کے سوال چاہے وہ دین کے بارے میں ہو چاہے دنیا کے بارے میں ہو۔ اب یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ سوال کس سے کرنا چاہیے، تھوڑا سا 2 لفظوں میں سن لو، وقت تو نہیں ہے۔ اگر آپ یہ پوچھیں کہ جی اگر میری اتحیات چھوٹ گئی ہے اور درود شریف چھوٹ گئی ہے یا اتحیات چھوٹ گئی ہے تو میری نماز ہوئی یا نہیں، آپ کس سے پوچھیں گے؟ عالم سے پوچھیں گے، ہے نا؟ اور اگر آپ کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو آپ اس کے بارے میں کس سے پوچھیں گے؟ ڈاکٹر سے پوچھیں گے۔ تو جو ڈاکٹری کا سوال ہے وہ ڈاکٹر سے ہونا چاہیے، جو عالم دین کا سوال ہے وہ عالم دین سے ہونا چاہیے، جو انجینئرنگ کا سوال ہے وہ اس سے ہونا چاہیے۔ سوال یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے سوال کرتے وقت کہ میں جس سے سوال کر رہا ہوں وہ اس بارے میں کچھ معلومات رکھتا بھی ہے یا نہیں۔ اگر وہ سوال کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ جو کام کے سوال ہیں وہ بھی ان سے کیے جائیں جو اس معاملے میں دسترس رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عمل